السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین، انسان اس دنیا کے اندر اچھائیاں کرنے کے لیے موجود ہے۔ اس دنیا میں انسان اور مسلمان کے لیے یہ امتحان گاہ ہے، لیکن نیکی اور برائی کا تعین شریعت الہی کرے گی، نہ کہ ہمارے دماغ یا ہمارا دل اس کی گواہی دے گا۔ ہمارا دل یا لوگوں کی سوچیں جو بھی کہتی رہیں، لیکن نیکی کا تعین کس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور کون سی چیز جو نامہ اعمال میں نیکی کی صورت اختیار کرے گی، یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ ایک لمبی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں ہے، لیکن نیکی جو ہے نا وہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، کی آسمانی کتابوں پر ایمان، یہ اس چیز کا جو ہے نا وہ نیکی ہے۔ یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے بیت المقدس کی طرف تمہارا قبلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو موڑ دیا بیت اللہ کی طرف، یہ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو لوگ اس پر تشویش کا اظہار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی تو اطاعت الہی ہے، تمہارا کام ہے جو ہے نا وہ قبلے کو اختیار کرنا، نہ کہ یہ سوال کرنا۔ جس طرح بھی اللہ حکم دے دے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کہیں اور بھی قبلے کو پھیر دیتے تو ہم نے وہاں پر جو ہے نا وہ ٹرن کر لینا تھا۔ اصل چیز اطاعت الہی ہے، نہ کہ یہ سوچ لینا کہ پہلے ایسے کیوں تھا، اب کیوں ایسے ہو گیا ہے۔ جو چیز پر ہم عمل کر رہے تھے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ نیکی ہے، اگر بعد میں پتہ چلے کہ وہ نیکی نہیں ہے، اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اس پر ہٹ دھرمی دکھانے کے باوجود، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ اصل نیکی کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر کچھ نیکیوں کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایمان کی جو ہے نا وہ تکمیل، جیسے کہ ہم نے یہ آیت پڑھی بھی ہے، اللہ پر ایمان لے کے آئے، رسول پر ایمان لے کے آئے، تمام انبیاء پر، آخرت کے دن پر، اور جو ہے نا وہ اپنا اچھی اور بری تقدیر کے سارے معاملات ہیں، ان پر ایمان کامل ہو تو یہ نیکی کے معاملات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مال کے بارے میں بتایا کہ مال کی محبت انسان کے دل میں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ رشتہ داروں پر خرچ کریں، اس کے باوجود آپ یتیموں مسکینوں پر خرچ کریں، قیدیوں کو چھڑوائیں، ناحق کی مدد کریں، جو ناحق جو ہے نا وہ کہیں پر مشکل میں پھنس چکا ہے، اپنے مال کے ذریعے ان کی مدد کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں دوسری آیات میں بھی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ مومن ہیں جو مسکینوں اور یتیموں کو کھانے کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دینی ہوئی چیزیں ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم وہ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ ایک وہ ہے ایمان کا لیول کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں دیں، تو یہ نیکی بڑی بابرکت ہے۔ اسی طرح اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدوں کی پاسداری کے بارے میں بیان فرمایا ہے، وعدوں کی پاسداری کہ کسی کے ساتھ اچھائی کے اندر وعدہ کیا ہو، یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہو میں تمہارے ساتھ مل کر چوری کرنے جاؤں گا، تمہارے ساتھ مل کر کسی کی عزت کو جو ہے نا وہ خراب کرنے جاؤں گا، تو یہ وعدے نہیں ہوتے۔ وعدے ہوتے ہیں جو اچھائی کے اوپر، اچھے کاموں کے اوپر جو ہے نا وہ شرعی حدود کے اندر وعدے ہوں، ان کو پورا کرنا وہ ضروری ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ یہ کس حد تک ضروری ہے، اس کے بارے میں صرف ایک واقعہ سنیے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنے جو ہے نا وہ ساتھی کے ساتھ مل کر غزوہ بدر میں شریک ہونے کے لیے مدینہ سے جو ہے نا وہ بدر کے مقام کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے میں جو ہے نا مکہ کے جو آ رہے تھے لڑنے کے لیے، ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کو جو ہے نا وہ پکڑ لیا، گھیر لیا، اور ان سے کہا کہ جو ہے نا آپ کو اس شرط پہ چھوڑیں گے کہ آپ نے جنگ پہ شریک نہیں ہونا، تو آپ نے واپس مدینے جانا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، آپ کے خلاف ہم واپس مدینے میں جائیں گے۔ لیکن یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے رستہ بدلا اور بدر کے مقام پر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا سنا دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، لیکن وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہم جو ہے نا واپس اب جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر قربان جائیں، آپ انہیں فرمانے لگے کہ آپ جو ہے نا وہ وعدے کی پاسداری کرو، ہمارا اللہ ہماری مدد کرے گا، آپ کے جتنی جو ہے نا آپ کی کمی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور پوری فرما دے گا، وعدوں کی پاسداری جو آپ کریں گے اس نیکی کے عوض کے اندر۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اصل نیکیاں
وہ ہیں کہ جو شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ تو نیکی کی پہچان شریعت ہمیں بتائے گی، نہ کہ ہمارے دل یا کوئی بھی دوسرا آ کر اس کی پہچان کرے گا۔ تو یہ دلیل، یہ بنیاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جس کو ہم برائی کہتے ہیں، کیا شریعت اسے برائی کہتی ہے؟ اگر شریعت نہیں برائی کہتی تو ہمیں تقوی کو اوور لوڈ نہیں کرنا چاہیے، تو انہی چیزوں کو برائی رہنے دے جن کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے۔